وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی کمشنر ہاؤس میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اور اس پہ کیوں اس طرح کی بے حسی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور 18ویں ترمیم کے تحت آپ کو اختیارات کیوں نہیں منتقل کر رہے ہیں ضلعی بلدیاتی اداروں کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جس دن بارش ہوئی اس دن بھی، دوسرے دن بھی، آج میٹنگ میں بھی اور آج دوبارہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ ان بارشوں میں جتنا کام ہوا ہے وہ صرف کوئی میں نے تنتنا نہیں کیا۔ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی مشینری، کوئی اکوپمنٹ، کوئی ایسے ورکرز نہیں ہیں جو یہ کام کر سکیں۔ کام جو کیا ہے وہ ڈی ایم سیز نے کیا ہے، کام جو کیا ہے وہ کے ایم سی کے لوگوں نے کیا ہے، کام جو کیا ہے وہ واٹر بورڈ کے لوگوں نے کیا ہے، کام کے ڈی اے کے کہیں کے لوگوں نے کیا ہے۔ یہی سارے لوگ تھے، وہ منتخب لوگ بھی تھے، وہ آفیسرز بھی تھے، اس میں ملازمین بھی تھے، سب نے ایک اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ، ڈپٹی کمشنرز اس میں شامل تھے، انہوں نے کوارڈینیٹڈ وے میں یہ ساری محنت کی ہے، جس کا کریڈٹ میں سب کو دینا چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اس کریڈٹ کو نہیں لینا چاہتا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے ڈی ایم سی کے چیئرمینز بالکل سڑکوں پہ رہے ہیں، انہوں نے بالکل اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور مجھے وہ ہر جگہ نظر آئے اور میں ان کے ساتھ وہاں پر علاقوں میں گیا بھی ہوں۔ تو میں یہ کہوں کہ نہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی اور آج بھی ان کی طرف سے ہمیں مکمل تعاون حاصل ہے۔ اب میئر صاحب نے اگلے دن وہ باتیں کیوں کہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ وہ شہر میں جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں آپ لوگوں نے خود محسوس کی ہیں، بھلے کچھ جگہوں سے ہم پہ تنقید ہوتی رہے، لیکن جو لوگ اس شہر کی سڑکوں پہ پھرتے ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ شہر کی سڑکیں ان بارش کے باوجود رواں دواں تھیں، لوگ موو کر رہے تھے اور کئی جگہوں پر پہلے دن بھی مارکیٹس کھلی ہوئی تھی اور دوسرے دن بھی مارکیٹ کھلی ہوئی تھی۔ کوئی جو ایک تاثر تھا کہ شہر ڈوب گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ تو یہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کریڈٹ اس کا کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ اختیارات 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم نے کیوں نہیں دیے۔ دیکھیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد اختیارات دینے کی بات نہیں تھی۔ ایک قانون ہے جس کو ہم سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کہتے ہیں، اسی قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اسی قانون کے تحت منتخب ہونے والے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ میئر صاحب یا دوسرے جو منتخب چیئرمین ہیں ہمارے وہ آئے اور اس کے بعد ہم نے کوئی اختیارات ان کے سلب کر لیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں پہلے قانون میں موجود تھیں، جس قانون کے تحت انہوں نے پڑھ کر، سوچ کر، سمجھ کر انتخابات میں حصہ لیا، آج اسی قانون کے مطابق وہ اپنے اختیارات بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جو وسائل ہیں اس کو بھی وہ بروکار لا سکتے ہیں۔ اب اگر آج وہ کہیں کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انہیں یہ بات اس وقت کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ 2001 میں جب الیکشنز ہو رہے تھے، بلدیاتی الیکشنز، اور اس وقت جنرل مشرف نے جو 2001 کا ایس ایل جی او نافذ کیا تھا، اس میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون اچھا نہیں ہے، اس کے اندر یہ برائی وہ برائی کر کے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ مطلب ایک قانون آیا، اس کو انہوں نے دیکھا، اس سے انہوں نے ایگری نہیں کیا تو انہوں نے بائیکاٹ کر لیا، الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ تو پھر 2005 میں آگے حصہ لیا۔ 2013 کا قانون بھی آیا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے مناسب سمجھا، انہوں نے انتخابات میں حصہ لے لیا۔ انتخابات میں حصہ لینے کے بعد، جیتنے کے بعد، آفیسز میں بیٹھنے کے بعد اب اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے اختیارات کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے، تو اس کا طریقہ، راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر لیں۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے نمائندے صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر کوئی ترمیم تجویز کریں اور بتائیں کہ جی ہمیں اس ترمیم کی ضرورت ہے، وہ کر لیں۔ لیکن جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ اصولی طور پر غلط ہے۔ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس ہونا چاہیے۔ کچرا اٹھانے کا کام کبھی بھی کے ایم سی کے پاس نہیں تھا۔ یہ پہلے بھی جو ٹاؤنز بنے ہوئے تھے 2001 کا قانون، جس میں ناظم بہت با اختیار سمجھا جاتا تھا، اس وقت بھی گاربیج کلیکشن جو ہے وہ ٹاؤنز کے پاس تھی۔ آج بھی گاربیج کلیکشن جو ڈی ایم سیز کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تو 2014 میں بنایا گیا کہ ان کی مدد کرے۔ اب اگر یہ کوئی مدد نہیں لینا چاہتے نہ لیں، کوئی زبردستی کی بات تو نہیں ہے نا۔ کوئی اگر نہیں لینا چاہتے نہ لیں، خود کام کریں اپنا۔ یہ کہتے ہیں جی کے ڈی اے ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کے ڈی اے سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مرج ہوا، اس کے بعد ایک سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے تحت کے ڈی اے کو جو ہے وہ اس سے الگ کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں واٹر بورڈ کے ایم سی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ 1996 کا ایکٹ ہے جس کے تحت واٹر بورڈ کام کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی ایون سٹی گورنمنٹ کا پارٹ بھی نہیں تھا۔ یہ جب 2001 کا قانون آیا یہ اس کا پارٹ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ الگ تھا اور صرف یہ ہوا تھا کہ مصطفیٰ کمال کو اس کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا، اس لیے کہ صوبائی حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو چیئرمین بناتی ہے۔ اگر کل صوبائی حکومت یہ فیصلہ کرے
کہ ہم نے آپ میں سے چیئرمین بنانا ہے آپ کو بنا دے, یہ حکومت کا اختیار ہے. تو یہ بھی غلط ہے, یہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھا. بلڈنگ کنٹرول کی بات کرتے ہیں, بلڈنگ کنٹرول کبھی جو ہے وہ کے ایم سی کے ساتھ نہیں رہا. یہ مطلب جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ماضی میں بھی کے ایم سی کا حصہ نہیں رہی ہیں. آپ نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اگر موازنہ کر رہے ہیں تو وہ اس وقت پورے ملک میں کہیں موجود نہیں ہے, اس کو آپ بھول جائیں. آپ بات کریں جو کے ایم سی پہلے تھی اور جو کے ایم سی آج ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے لوکل ٹیکسز کا ڈپارٹمنٹ کے ایم سی سے لے لیا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ڈی ایم سی کے پاس ہے. ڈی ایم سی بھی تو بھائی بلدیاتی ادارہ ہے نا. ہم نے ایجوکیشن جو تھی کے ایم سی کے پاس وہ لے کے ڈی ایم سی کو دے دی ہے, وہ بھی بلدیاتی ادارہ ہے. ہم نے ہیلتھ میں جو بڑے ہاسپٹل کراچی میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں.